ناظرین، شجر ممنوع کے ایپیسوڈ 20 میں آپ دیکھیں گے کہ زینب اور الیان فارم ہاؤس سے واپس آ رہے ہوتے ہیں تو راستے میں الیان زینب سے کہتا ہے کہ تم سیڈ کیوں ہو؟ تو زینب کہتی ہے کہ آفس کے بارے میں سوچ کے پریشان ہوں۔ تو الیان کہتا ہے مگر کیوں؟ تو زینب کہتی ہے کہ اگر انہیں پتہ چل گیا کہ ہم ساتھ ہیں تو الیان کہتا ہے تو کیا زینب؟ تو زینب کہتی ہے آپ پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ آفس والے تو یہی سوچیں گے کہ میں نے آپ کو پھنسایا ہے۔ تو الیان کہتا ہے کہ دوسرے کیا سوچتے ہیں، تم اس کے بارے میں اتنا کیوں سوچتی ہو؟ تو زینب کہتی ہے میرے پاس اور کوئی آپشن ہے بھی نہیں، کیونکہ آپ میرے باس ہیں اور ہم جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے۔ الیان کہتا ہے ہم پھر سے شروع ہو گئے۔ پھر وہ زینب کا ہاتھ پکڑتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم چاہتی ہو کہ کسی کو پتہ نہ چلے تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا، اور وہ کہتا ہے کہ ہمارے درمیان جو آج سچویشن ہے ہم دونوں اس سے خوش ہیں، کل کیا ہوگا کس کو کیا پتہ، تم اس بارے میں سوچ کر ٹینشن مت لو۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ یلدیز اپنی دوست فاطمہ کو فون کرے گی اور اس کے کزن کے بارے میں بتائے گی کہ وہ بہت ہی گھٹیا نکلا، اس نے مجھے دھمکایا۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں اس سے بات کروں گی، مگر یلدیز کہتی ہے کہ اس کا اب کوئی فائدہ نہیں، تم کچھ اور سوچو کہ ہماری اس سے جان چھوٹ جائے۔ تو اس کی دوست کہتی ہے کہ میں کچھ کرتی ہوں۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ یلدیز جوس لے کر خالد کے روم میں جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ رہا آپ کا ڈرنک۔ تو خالد یلدیز سے کہتا ہے کہ ہم کیوں نہ آج ڈنر پر چلیں اگر تم چاہو تو یلدیز کہتی ہے مگر ہم اس بارے میں پہلے ہی بات کر چکے ہیں۔ تو خالد کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ ہم بات کر چکے ہیں مگر آج وجہ کچھ اور ہے۔ تو یلدیز کہتی ہے کہ وہ کیا وجہ ہے؟ تو خالد کہتا ہے I just want to say thank you۔ تو یلدیز کہتی ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ خالد کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم پھر آفس کے بعد چلیں گے۔ تو یلدیز کہتی ہے جی ٹھیک ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ زہرا کو پھر اسی ڈاکٹر کی کال آتی ہے اور زہرا کہتی ہے کہ کیسے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہونے کی کوشش کر رہا ہوں، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنا مائنڈ چینج کر لیا ہے اور اس کی وجہ بھی تم ہی ہو۔ تو وہ کہتی ہے کیا مطلب تمہارا؟ تو وہ کہتا ہے کہ اگر میں استنبول واپس آیا تو صرف تمہارے لیے آؤں گا اور مجھے لگتا ہے کہ تم میری مدد ضرور کرو گی۔ وہ کہتی ہے آف کورس۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے پھر میں آ کر تمہیں بتاؤں گا۔ اتنے میں لیلا وہاں آتی ہے تو زہرا اسے کہتی ہے کہ میں سوچ رہی تھی کہ میں خود کا بزنس سٹارٹ کروں۔ لیلا کہتی ہے کہ کیا؟ وہ کہتی ہے کہ تم اور میں مل کر ایک ویلنس سینٹر کھول لیتے ہیں۔ تو لیلا کہتی ہے کہ ہم تو اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ تو زہرا کہتی ہے جاننا کیا ہے، رینٹ پر جگہ لیں گے اور کسی ڈاکٹر کو ہائر کریں گے جو کلینک میں پیشنٹ سنبھالے گا اور ان کی کیئر کرے گا۔ لیلا کہتی ہے کہ تم تو چیریٹی میں بزی تھی، مگر زہرا کہتی ہے کہ میں اپنا کام شروع کرنا چاہتی ہوں اور اس میں برائی ہی کیا ہے، اور ڈیڈ کو دیکھو ہر وقت مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں، مجھے بس ان کا ٹرسٹ جیتنا ہے۔ تو لیلا کہتی ہے کہ ویلنس سینٹر ہی کیوں؟ تو زہرا کہتی ہے کیونکہ میں ایک بہت ہی اچھے ڈاکٹر کو جانتی ہوں اور وہ ہماری مدد کرے گا اور دیکھنا ہم بہت سکسیسفل ہو سکتے ہیں۔ تو لیلا کہتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم ایک چانس لے کر دیکھتے ہیں، مگر زیادہ امید مت رکھنا، ہو سکتا ہے ڈیڈ کو یہ آئیڈیا پسند نہ آئے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ زینب الیان کے روم میں آتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے ای میل بھی بھیج دی ہیں۔ تو الیان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر ہم جا سکتے ہیں۔ تو زینب کہتی ہے کہ کہاں؟ وہ کہتا ہے جہاں تم کہو۔ تو زینب کہتی ہے کہ میں آپ کو اپنی بہن سے ملواتی ہوں۔ تو الیان کہتا ہے ٹھیک ہے۔ زینب کہتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم اس کو سرپرائز دیتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ عالیہ کا بھائی اس کو کہتا ہے کہ آج ہم کیفے نہیں جاتے۔ تو عالیہ کہتی ہے کیا چاہتے ہو تم کہ لوگ میرے بارے میں گوسپس کریں؟ اور اس کا بھائی کہتا ہے کہ سمجھنے کی کوشش کرو، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ بار بار کیفے جا سکیں۔ تو عالیہ کہتی ہے کہ میں اس گھر میں نہیں رہ سکتی، اب چلو میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ تو اس کا بھائی کہتا ہے کہ جب سے تم یلدیز کے بارے میں سنا ہے تم نے تو تم بہت خوش ہو۔ وہ کہتی ہے کہ ہاں بالکل، ہم اس کو ہر طرف سے گھیر لیں گے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ زینب اور الیان زینب کے گھر آتے ہیں اور یلدیز گھر پر نہیں ہوتی۔ تو زینب کہتی ہے کہ میں فون کرتی ہوں اور یلدیز میسج کر کے بتاتی ہے کہ وہ دیر سے آئے گی۔ تو پھر الیان کو بتاتی ہے زینب کہ یلدیز دیر سے آئے گی، اس کا میسج آیا ہے تو میں آپ کے لیے کھانا بناتی ہوں۔ تو الیان پوچھتا ہے کہ تم کیا بنا رہی ہو؟ تو زینب بتاتی ہے کہ میں پاستا بنا رہی ہوں۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ خالد اور یلدیز ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوں گے اور یلدیز کہے گی کہ آپ کو عجیب نہیں لگ رہا؟ تو خالد کہتا ہے کہ کیوں؟ تو یلدیز کہتی ہے کہ میں نے بہت کچھ ہونے کے بعد یہاں سے ریزائن کیا اور اب لوگ میرے بارے میں گوسپس کریں گے۔ اتنے میں ویٹر وہاں آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ میں آپ کے لیے کیا لاؤں؟ تو خالد کہتا ہے کہ تمہیں یاد ہے نا کہ کل میرے لائر یہاں آئیں گے؟ تو یلدیز پوچھتی ہے کہ یہ کیا چل رہا ہے؟ تو خالد کہتا ہے کہ میں نے یہ ریسٹورنٹ خرید لیا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ کیا کہا آپ نے؟ تو خالد کہتا ہے
کہ تمہاری یادوں کو بھلانے کا یہ ایک آسان طریقہ تھا۔ تو وہ کہتی ہے کیا یہ جگہ آپ نے میرے لیے خریدی ہے؟ تو خالد کہتا ہے کہ تم میرے لیے بہت اسپیشل ہو۔ یلدیز کہتی ہے کہ آپ نے یہ جگہ میری وجہ سے خریدی ہے، مجھے یقین نہیں ہو رہا۔ یلدیز کہتی ہے کہ آپ نے مجھے اتنا اسپیشل فیل کرایا، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ میں کیا کہوں۔ تو خالد کہتے ہیں کہ تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں یہاں کا مینیجر بنا سکتا ہوں۔ تو یلدیز کہتی ہے کہ کیا بات کر رہے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ تم اگر چاہو تو یہ سب ہو سکتا ہے، تم آفس کا کام چھوڑ کر یہاں جوائن کر سکتی ہو۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ یلدیز اور زینب ناشتہ کر رہے ہوں گے، اور پھر زینب اس کو رات کے بارے میں بتاتی ہے۔ تو یلدیز کہتی ہے کہ آج کا پروگرام بنا لو۔ پھر زینب کہتی ہے کہ میں لیان سے پوچھ کر آپ کو بتاؤں گی۔ پھر وہ آفس کے لیے گھر سے نکلتی ہے تو عالیہ کا بھائی اس کا پیچھا کرتا ہے اور اس کے آفس تک پہنچ جاتا ہے اور گارڈ سے پوچھتا ہے کیا یہ لیڈی یہاں جاب کرتی ہے؟ تو گارڈ کہتا ہے کہ جی ہاں، یہ مسٹر علیان کی اسسٹنٹ ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ یلدیز کا ایکس بوائے فرینڈ خالد کو فون کر کے کہتا ہے کہ انکل میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، تو وہ اسے ان کے آفس بلا لیتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ زینب علیان کو میٹنگ کے لیے بلانے آتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر آج آپ فری ہیں تو ہم یلدیز سے مل سکتے ہیں، میں نے اس سے بات کر لی ہے۔ تو علیان کہتا ہے کہ تمہارے لیے میں ہر وقت فری ہوں۔ پھر آپ دیکھیں گے یلدیز کا جو لڑکا بوائے فرینڈ بنا تھا وہ اس کو بلیک میل کرے گا آفس میں اور کہے گا کہ مجھے ایڈوانس سیلری دلواؤ اور ریسیپشن کی جاب دلواؤ۔ تو وہ کہتی ہے کہ تم پاگل ہو گئے ہو کیا، میں یہ سب کیسے کر سکتی ہوں؟ وہ کہتا ہے کہ یہ سب میں نہیں جانتا، تم یہ کرو گی، تم ایک امیر آدمی کو پھنسانے کی کوشش کر رہی ہو، اور اگر تم چاہو تو اپنی اس پریگننٹ دوست کو بھی بلا لو کیونکہ جھوٹ بولنے میں تو تم ماہر ہو۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ عالیہ کا بھائی گھر آتا ہے اور اپنی بہن کو کہتا ہے کہ تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ یلدیز کی ایک بہن ہے جس کا نام زینب ہے اور وہ علیان کی اسسٹنٹ بھی ہے۔ تو عالیہ کہتی ہے کہ دیکھو ذرا دونوں بہنوں کو کتنی غلط ہیں یہ، اور کہتی ہے کہ میں تیار ہو جاؤں تو پھر چلتے ہیں۔ تو اس کا بھائی پوچھتا ہے کہ کہاں؟ تو وہ کہتی ہے کہ چیزوں کو تھوڑا اور بگاڑنے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ عالیہ علیان کے آفس آتی ہے اور علیان اور زینب کوئی ڈاکومنٹس چیک کر رہے ہوتے ہیں۔ تو علیان زینب کا نام لیتا ہے تو عالیہ کہتی ہے کہ کیا یہ تمہاری اسسٹنٹ بھی ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ جی ہاں۔ تو وہ کہتی ہے کہ اگر تمہارا اس سے کوئی ریلیشن ہے تو تھوڑا رکو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ تو علیان کہتا ہے کہ کیا چل رہا ہے؟ تو عالیہ کہتی ہے کہ تمہیں یاد ہے میں نے اس دن یلدیز کا ذکر کیا تھا جس کی وجہ سے میری طلاق ہوئی ہے، یہ لڑکی اس کی بہن ہے، یہ دونوں بہنیں امیر لڑکوں کو پھنساتی ہیں، اور وہ کہتی ہے کہ اس کی بہن نے خالد کو پھنسایا اور اس نے تمہیں۔ تو علیان زینب کو سوالیہ نظروں سے دیکھتا ہے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ یلدیز کا ایکس بوائے فرینڈ خالد کو ملنے اس کے آفس آتا ہے اور باتوں باتوں میں کہتا ہے کہ مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے، مجھے آپ سے کچھ پرسنل باتیں کرنی ہے۔ تو خالد کہتے ہیں کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے آپ کو یلدیز کے بارے میں کچھ بتانا ہے کہ میں اس سے ملا تھا کیفے میں، وہ میری گرل فرینڈ تھی، اس کا مقصد صرف کسی امیر لڑکے کو پھنسا کر اس سے شادی کرنا تھا۔ تو پھر آپ دیکھیں گے کہ خالد کہتا ہے کہ تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں آپ کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ آپ دکھی ہوں۔ اتنے میں یلدیز وہاں کافی لے کر آتی ہے تو خالد کہتا ہے کہ آؤ ہم تمہارے بارے میں ہی باتیں کر رہے تھے، کیا تم اسے جانتی ہو؟ تو یلدیز کہے گی کہ ہاں یہ میرا دوست تھا، ہم کیفے میں ملے تھے، لیکن جب مجھے پتا چلا کہ اس کے ارادے کچھ اور ہیں تو میں پیچھے ہٹ گئی۔ تو وہ کہتا ہے کہ انکل یہ جھوٹ بول رہی ہے، یہ امیر آدمی کی تلاش میں وہاں آئی تھی۔ تو یلدیز کہتی ہے کہ میں کیفے میں ایزے سے پیسے کمانے کے لیے گئی تھی۔ تو خالد کہتا ہے کہ تم باہر جاؤ، اور پھر وہ اس لڑکے کو اچھی خاصی سناتا ہے۔ خالد کہتا ہے کہ تمہارے یہاں آنے کا کیا مقصد ہے اور مجھے یہ سب بتانے کا کیا مقصد ہے؟ تو وہ لڑکا کہتا ہے کہ مجھے آپ کو وارن کرنا تھا۔ تو خالد کہتا ہے کہ وارن تو میں تمہیں کرتا ہوں، آئندہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنا۔ اور وہ کہتا ہے کہ کیا میں تم سے سیکھوں گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں؟ تو وہ لڑکا کہتا ہے کہ آپ میرا یقین کریں، یہ لڑکی شادی کے لیے کسی رچ آدمی کی تلاش میں ہے۔ تو خالد کہتا ہے کہ بکواس بند کرو، اور وہ کہتا ہے کہ ایک اچھا مرد کبھی اپنے پرانے رشتوں کے بارے میں دوسروں کو نہیں بتاتا، لیکن تم کبھی نہیں بدل سکتے، اب میری نظروں سے دفع ہو جاؤ۔ پھر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور یلدیز کو دیکھ کر اس سے لڑنے لگ جاتا ہے کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تم کس طرح کی گھٹیا عورت ہو، تمہیں شرم نہیں آتی کسی کا گھر خراب کرتے ہوئے؟ خالد انکل تمہارے باپ کی ایج کے ہیں۔ یلدیز کہتی ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں کامیاب نہیں ہونے دوں گا، اور کہتا ہے کہ خالد انکل تمہارے ساتھ کریں گے بھی تو کیا، تم صرف ان کے لیے ٹائم پاس ہو، اس سے زیادہ کچھ نہیں، اور تم اسی لائق ہو۔ پھر دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ علیان زینب سے کہتا ہے کہ تم مجھے کانٹریکٹ ای میل کر دینا،
تو عالیہ کہتی ہے کہ تم اسے کیسے جانے دے سکتے ہو، اور زینب سے کہتی ہے کہ تمہیں صفائی دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم جیسی لڑکیوں کے بارے میں مجھے سب پتا ہے۔ تو الیان کہتا ہے کہ کیا چل رہا ہے؟ تو عالیہ کہتی ہے کہ میں نے تمہیں جو بتانا تھا بتا دیا، اب تمہاری مرضی، اور کہتی ہے کہ بس میں تمہیں صلاح دوں گی کہ ان لڑکیوں سے دور رہو تاکہ فیوچر میں تمہیں کوئی دھوکہ نہ ہو۔ یہ لڑکیاں بزنس مین کو ٹارگٹ کرتی ہیں اور پھر ان سے شادی کرتی ہیں اور پھر انہیں دھوکہ دے دیتی ہیں۔ یہ لوگ ایک کریمنل گینگ کا حصہ ہیں اور ہو سکتا ہے کہ اب تمہاری باری ہے۔ زینب کہتی ہے کہ آپ جھوٹ بول رہی ہیں۔ الیان کہتا ہے کہ عالیہ بس کرو۔ تو عالیہ کہتی ہے کہ تم اس کی معصوم شکل پر مت جانا ورنہ تمہارا بینک بیلنس جلدی صاف ہو جائے گا۔ پھر عالیہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ عالیہ یلدیز کے ایکس بوائے فرینڈ سے ملتی ہے اور پوچھتی ہے کہ تم نے خالد کو بتایا؟ وہ کہتا ہے کہ جی ہاں میں نے انہیں بتایا۔ تو وہ کہتی ہے تو پھر انہوں نے کیا کہا؟ کیا اس نے تم پر یقین کیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، انہوں نے مجھ پر یقین نہیں کیا۔ وہ بتاتا ہے کہ خالد انکل کے سامنے ہی میں نے ساری باتیں اس سے کی، مگر وہ ہر ایک بات سے مکر گئی اور خالد انکل نے مجھے آفس سے نکال دیا۔ تو عالیہ کہتی ہے کہ میں ہی غلط تھی، مجھے تم پر ٹرسٹ ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔